إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم نے 3 اشکال وارد کیے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ پہلا انہوں نے یہ کہا کہ آپ بشر ہو، رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کی پیروی کرنے والے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جو ہم سے لے کے کھاتے ہیں۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ کو تو کوئی حکومت حاصل نہیں ہے، کوئی مال و دولت حاصل نہیں ہے، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ 3 اشکال تھے ان کے۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام نے آیت نمبر 28 اور 29 میں اور آگے 30 میں، اور اس سے آگے بھی وہی مضمون چل رہا ہے، ان آیات کریمہ میں ان کے تینوں اشکالات کا جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ میں کہ تم یہ کہتے ہو کہ رسالت اور بشریت میں منافات ہے، رسول بشر نہیں ہو سکتا، بشر رسول نہیں ہو سکتا، تمہارا یہ کہنا یہ تو بے تکا سا ہے، اس کی کوئی حقیقت کوئی نہیں، اس کا کوئی سر پیر کوئی نہیں۔ یعنی کہ فرمایا کہ تم تو مجھے دیکھ رہے ہو نا، مجھ سے پہلے بھی تشریف لائے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور میرے بعد بھی تشریف لائیں گے، وہ سارے بشر ہی ہوں گے، سارے انسان ہی ہوں گے، وہ اللہ کے نبی بھی ہوں گے، اللہ کے رسول بھی ہوں گے، وہ تشریف لائیں گے۔ تمہارا یہ جو تم جس بات کو بطور استحالہ کے پیش کر رہے ہو، یہ تو محال ہے جی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان نبی بن جائے، کوئی انسان رسول بن جائے۔ یہ تو تمہارا اشکال ہی بے تکا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ اشکال ہو تو بندہ جواب دینا اس کا، یہ تو کوئی اشکال ہی کوئی نہیں تمہارا ہیں۔ اس میں آپس میں جب منافات نہیں ہے تو پھر تمہارا اس طرح کر کے کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ رسالت اور بشریت میں منافات ہی کوئی نہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ انسان جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا؟ ظاہری بات ہے، انسانوں کی اصلاح کے لیے جب کوئی تشریف لائے گا وہ انسان ہی ہوگا۔ اگر فرشتہ تشریف لائے انسانوں کے پاس تو ظاہری بات ہے فرشتوں میں اور انسانوں میں جو ایک بودھ سا پایا جاتا ہے، تو انسان جو ہے وہ فرشتے سے تو اپنی اصلاح نہیں لے سکیں گے، ہدایت نہیں پا سکیں گے، اپنے روزمرہ کے مسائل نہیں پوچھ سکیں گے، فرشتے جو ہیں وہ ان کو تبلیغ نہیں کر سکیں گے انسانوں کو سیدھا ہو کر کے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہیں جی، فرشتے جو ہے وہ تمہارے سامنے آ کے دعویٰ کر دے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، مجھے بھیجا گیا تمہاری اصلاح کے لیے، جو بعد میں تم ڈھونڈتے رہو کہ وہ ہیں کہاں، پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے خلاق کائنات کی جو حکمت بالغہ ہے اس کا تقاضا یہی ہے، انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رسالت کا تاج جو ہے وہ اپنے کسی برگزیدہ انسان کے سر پر ہی رکھے۔ نہیں سمجھ پڑا؟ جو تم اشکال پیش کر رہے ہو، جو تم استحالہ کے طور پر جس بات کو بیان کر رہے ہو، اس میں استحالہ بنتا ہی نہیں، وہاں پہ محال والی بات ہی کوئی نہیں وہاں پر، ہیں جی۔ آپس میں ان کی منافعات ہی کوئی نہیں۔ منافعات ہو تو بات کرو نا تم، جب منافعات ہی نہیں تو پھر تمہارا بات کرنا ہی فضول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے زبردست انداز میں حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے اتنے پہاڑ، اپنی طرف سے تو پہاڑ جتنا اشکال تھا نا ان کا، کیونکہ آپ کو پتہ معترض جو ہوتا ہے نا وہ اعتراض جوڑ دیتا ہے ایسے ہی، معترض کو آگے پیچھے کوئی سجائی نہیں دیتا، ایسے ہی گزرا، اچھا مولوی صاحب پیچھے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے نماز کو نہیں پڑھی انہوں نے آج، ہے نا، ایسے اعتراض جوڑ دیا۔ تو عربی کے مقول ہے، کہتے ہیں المعترض کالأعمى، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے۔ اندھا مطلب کیا؟ اندھا دھند اعتراض کر دیا، پوچھا نہیں ہے، کوئی بندہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، ایسے کیا دیا یار یہ چوری کر کے آیا ہے اس لیے بھاگ رہا ہے، جب اس سے پوچھا گیا وہ کہنے لگا یار جماعت کا ٹائم ہو رہا تھا، میں تو اس لیے دوڑا جا رہا تھا، میں تو اس لیے تیز سے قدم اٹھا رہا تھا، میری نوکری کا ٹائم ہو گیا تھا، گاڑی کمپنی کی آئی ہوئی تھی، میں تو اس لیے دوڑ رہا تھا، لیکن اس نے تو 1 منٹ میں چور بنا دیا اسے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اعتراض اندھے پن کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ المعترض کالأعمى، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، یہ ایسے ہی جناب چلتے ہوئے اعتراض جوڑ دیا اور خود روانہ ہو گئے، اور ان کی وجہ سے کئی سارے لوگ جو ہے نا مزید شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے بھی حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو یہی کہا، پہلا اشکال ان کا یہی تھا، او جی آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں،
تو رسول جو ہوتا ہے وہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اس اشکال کا جواب دے دیا۔ دوسرا اشکال ان کا یہ تھا کہ آپ کی پیروی جو ہے وہ گھٹیا قسم کے لوگ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اراذل بادی الرائے، گھٹیا بھی ہیں اور ان کی رائے بھی کوئی پختہ کوئی نہیں، کچی رائے کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی پیروی کی۔ یار رائے ان کی کچی تھی، یہ جو بھی تھا، نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، 900 سال پورے آپ کے ساتھ وفات ہو کی ہے نا، 950 سال آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ وہ جس دورانیے میں بھی کلمہ انہوں نے پڑھا ہو، لیکن وفات تو کی ہے انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، ایمان سے تو نہیں ہٹے۔ بندہ مومن سے مطلوب ہی یہی ہے دنیا میں، اور کچھ مطلوب ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی پیروی گھٹیا قسم کے لوگ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم تو آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں بھی یہ مضمون بیان ہوا۔ مکے کے مشرکوں نے یہ کہا تھا، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی دین جو آپ لے کر کے آئے ہیں یہ کوئی اچھی شے ہوتی، یہ کوئی خیر والی شے ہوتی، تو یہ غریب غربا لوگ جو ہیں یہ ہم سے سبقت لے جاتے دین قبول کرنے میں۔ اگر کوئی اچھی شے ہوتی تو ہم نہ قبول کر لیتے اس کو۔ اب دیکھیں یہ ان کا جو ایک یہ اعتراض ہے، ان کی یہ بات جو ہے، یہ جو بات وہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے اشکال پیش کر رہے ہیں، ان کا اشکال بھی کئی سارے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتا ہے۔ ہاں یار دیکھو، وہ خود کہتے تھے، بلکہ اپنی زبان سے کہتے تھے، دیکھو یار اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمیں دے رکھی ہے، مال ہمیں دے رکھا ہے، باقی ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ دین اگر اچھی شے ہوتی اللہ ہمیں نہ دیتا، ان کو دیتا۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اشکال مکے کے مشرکوں نے بھی پیش کیا، یہی اشکال جو ہے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے لوگوں نے بھی کیا۔ ان دونوں جگہوں پر وارد ہونے والے اشکال کا جواب ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں تم جو کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں نے، غریب لوگوں نے میری پیروی کر لی ہے، جن کو تم گھٹیا کہہ رہے ہو، جو تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، تمہارے ہاں مزدوری کرتے ہیں، اجرت پہ کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میرا کلمہ پڑھنا میرے رسول ہونے کے منافی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ غریب لوگ اگر میرا کلمہ پڑھ لیں تو میں رسول نہ رہوں؟ میرے رسول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم جیسے وڈیرے لوگ ہیں وہی کلمہ پڑھیں گے تو میں رسول بن پاؤں گا؟ اس میں تو منافات ہی کوئی نہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا تمہارا؟ غریب لوگ میرا کلمہ پڑھتے ہیں لہذا میں نبی اور رسول کو نہیں؟ یہ کیا ہوا؟ یہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ اتنی بے تکی اور بے ڈھنگی سی بات کی ہے تم نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جی غریب لوگ آپ کی پیروی، اشکال پیش کر رہے تھے، غریب لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں، گھٹیا لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں، تو ہم کیسے آپ کو کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے آپ پر ایمان لا سکتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں کہ یہ تو آپس کا جوڑ ہی نہیں بنتا ہے تمہارے اعتراض کا۔ تمہارا اشکال حقیقت میں اس کا کوئی سر پیر ہی کوئی نہیں، جس کو تم ہوا بنا کے اپنے دماغ میں سوار کیے ہوئے ہو، اور تم میرا کلمہ پڑھنے سے رکے ہوئے ہو کہ یہ پڑھ رہے ہیں لہٰذا میں نبی کو نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو ایسے ہی کو کہہ دے یار یہ بندہ غریب ہے لہٰذا یہ بچے جو ہیں اس کے یہ ابا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ غریب ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ یہ بڑا بھائی جو ہے نا وہ امیر ہے، چھوٹا غریب ہے، لہٰذا دونوں آپس میں بھائی نہیں ہو سکتے۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ اور یہ دنیاوی ونڈ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تقدیر اور قدرت الہیہ کے ذریعے فرماتا ہے۔ کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مقرر فرما دیا، کسی کے لیے کچھ مقرر فرما دیا، تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ چونکہ میرے پاس غریب لوگ آتے ہیں، غریبوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، میں رسول ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو بے تکا، بے ڈھنگا، بے سروپا قسم کا تمہارا اشکال ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں، اشکال بنتا ہی نہیں تمہارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی، تیسرا اشکال جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ جناب آپ کے پاس تو نہ کوئی حکومت ہے نہ کوئی مال ہے، تو آپ نبی رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہاں ارشاد فرمایا، میں تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ نبوت کے لیے حکومت کا ہونا اور مال کا ہونا لازم ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ رسالت کے لیے مال کا ہونا اور حکومت کا ہونا لازم ہے؟ دنیاوی جو ہے نا وہ جاہ و جلال، دنیاوی مطلب یہ کہ جو دنیا دار سمجھتے ہیں وہ والا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہر رسول جو ہیں وہ جاہ و جلال والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وجاہت ملتی ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کان عند اللہ وجیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کے ہاں بڑی عزت والے مقام والے تھے۔ یہ تو شانیں ملتی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو، لیکن دنیا دار جس چیز پر سمجھتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حکومت ہو تو روب داب ہو، اس کے پاس دنیاوی روب داب ہو، اور دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہوں اس کے پاس مال ہو، یہ والا روب داب ہو اس کے پاس۔
اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ نبی اور نبوت اور رسالت کے لیے مال کا ہونا اور حکومت ظاہری روب و دبدبہ ہے اس کا ہونا لازم ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا تم؟ جب یہ لازم اور ضروری نہیں ہے تو پھر تمہارا اشکال پیش کرنا یہ کیا ہوا؟ تمہارا اشکال بنتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، 3 اشکال ان کے، تینوں اشکالوں کا زبردست جواب ان آیات کریمہ میں دیا گیا۔ یہ تو میں نے اپنی طرف سے ایک تقریر کی ہے ان کے جواب کی، آگے جواب جو ہے نا اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آپ حیران ہوں گے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ جو ہم دیکھتے ہیں گھٹیا قسم کے لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ آگے انہوں نے کہا بل نظنکم کاذبین، ہم دیکھتے ہیں آپ تو ہیں ہی جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اتنی بڑی بات سن کے بھی پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ مت قال یا قوم، اے میری قوم، ہیں اے میری قوم، شفقت اور مہربانی کی حد نہیں ہو گئی یار؟ ہیں جیسے حکیم اور طبیب ہوتا ہے، مریض جو ہے وہ تکلیف کی وجہ سے جب چیختا چلاتا ہے تو طبیب کو وہ گالیاں بھی دیتا ہے، ہیں طبیب کی بھی بے ادبی بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن طبیب جو ہے اس کے علاج سے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر میں شفقت دیکھیں، کمال درجے کی ہے، کس درجے کی شفقت ہے، کس درجے کی رحمت ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی، حضرت نوح علیہ السلام آگے سے ہمارے یا قوم میں، اے میری قوم، ہیں کلام کا انداز دیکھیں، ہیں کلام کا انداز تخاطب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آرأیتم، کیا کہتے ہو تم، ہیں ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم، فرمایا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، روشن دلیل پر ہوں، میں حق پر چل رہا ہوں، رب نے مجھے حق دیا ہے، میں حق پر چل رہا ہوں، ہیں جی، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا فرمائی ہے، رحمت بھی عطا فرمائی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ فعمیت علیکم، تم پر اندھا پن مسلط ہو چکا ہے، تم اندھے ہو چکے ہو، تمہیں کچھ دکھائی سجھائی نہیں دیتا، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے۔ تم مال و دولت کی بات کر رہے ہو، مال و دولت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، حاجت ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار رحمت کیا چیز ہے، اس آیت مبارکہ میں آپ ذرا غور کریں نا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بینہ، ہدایت کیا چیز ہے، ہدایت پر دلیل کیا چیز ہے، اور اس کی قدر اور قوت کتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری قوم کے سامنے نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، ایک طرف آپ کا گھر اتنا بڑا ہے نوح علیہ السلام کا، آپ کا کمرہ، آپ کا پورا جسم اندر نہیں آتا تھا، 950 سال تبلیغ کی ہے، ایک رات بھی پورے کے پورا جسم آپ کا کمرے کے اندر نہیں رہا، ایک رات بھی۔ بچپن میں ہو سکتا ہے، جب تبلیغ کی بات کر رہا ہوں، ہیں جی، آپ کا کمرہ اتنا بڑا تھا کہ آپ کا آدھا جسم اندر ہوتا تھا، آدھا باہر ہوتا تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے مجھ پر رحمت ہے، ہیں وہ فضل کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ دنیاوی مال کو کہہ رہے تھے، دنیاوی حکومت کو کہہ رہے تھے، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی رحمت آئی ہوئی ہے، ہاں اللہ نے مجھ پر بینہ نازل کی ہے، وہ بینہ میرے پاس ہے، دلیل ہے روشن میرے پاس جس پر میں چل رہا ہوں۔ اللہ اکبر، نوح علیہ السلام کے ان الفاظ میں جو ایک بات ظاہر ہوتی ہے، جو بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے، میں چاہے میرے پاس اپنا جسم پورا اندر رکھنے کے لیے کمرہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے حق اور باطل میں فرق سکھا دیا، میرے لیے یہی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ ہے اصل شے۔ بندے کے پاس ہدایت آ جائے، مال و دولت جتنا آ جائے، چاہے ہر سوسائٹی میں بندہ جو ہے نا اپنی ایک کوٹھی بنا لے، بنگلہ بنا لے، لیکن ہدایت سے خالی ہے تو سمجھو وہ کسی کھاتے کا بیکار ہے، عند اللہ اس کی کوئی وقت کو نہیں، وقت اسی کی ہے، چاہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں جی مسجد میں بیٹھا ہو، چھت سے پانی جو ہے وہ نیچے ٹپک رہا ہو، وہاں پہ بیٹھے کہ اذان پڑھے نا جناب مسجد نبوی شریف میں، شیخ محقق فرماتے ہیں عرش اٹھانے والے فرشتے وہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز سنا کرتے ہیں۔ اندازہ رہا عند اللہ مقام ایسا ہے۔ پھر ایک وقت وہ ہے کہ جناب مکے والے اتنا آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں،
پتھر تپتے ہوئے تپتی ریت پر آپ کو لٹا دیتے ہیں، پتھروں پر لٹا دیتے ہیں، چٹانوں پر لٹا دیتے ہیں، پتھر اٹھا کے سینے پر رکھ دیتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن قربان جائے عند اللہ آپ کا مقام اتنا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام معراج سے واپس آئے، آقا علیہ السلام نے میں بلال ذرا قریب تو آؤ، آپ حاضر ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے میں بلال کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور خیر تو ہے۔ آقا علیہ السلام نے معراج کی رات جب میں گیا نا تو میں نے دیکھا میرے آگے آگے تیرے پیروں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، میرے آگے آگے تیرے پیروں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار ہوئے، یا رسول اللہ اور تو کوئی خاص عمل کو نہیں، جب وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو نفل پڑھ لیتا ہوں، بس یہی ہے جی، اس کے علاوہ تو اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں یار کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اتنا، یعنی کہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حقیقت یہی ہے یار، یہ دنیا میں کسی کو ایسے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کے اس کو حقیر نہ جانا جائے، پھٹے پرانے کپڑوں کو غریب کو دیکھ کے حقیر جاننا ہمیشہ کمینے بندے کا کام ہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہدایت پر ہو کبھی ایسی بات نہیں کرے گا۔ یہ نوح علیہ السلام کا قصہ آپ تیسرے دن سے سن رہے ہیں، تیسرا دن ہے آج آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ غریبوں کو اٹھا دیں، غریبوں کو اٹھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، میں حبیب پیارے اپنے رب کو پکارنے والے ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کریں آپ ہیں۔ غریبوں کی اتنی، اصل میں بات غریب امیر کی نہیں ہے، بات ہے بینہ کی۔ جس بندے کو اللہ ہدایت دے دے اور وہ بندہ ہدایت پر قائم ہو جائے تو یہ چیز جو ہے نا پوری دنیا میں کوئی شے ان کا مقابلہ کر سکتی، اور اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو لوگ انگریز کی اور یہود و نصارہ کی ترقی دیکھ کے منہ سے جناب تھوکے ٹپکا رہے ہیں، رالے ٹپکا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک یہاں تک وہ جسارت کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو یہودی اچھے ہیں، مسلمانوں سے یہودی اچھے ہیں۔ کیوں اچھے ہیں؟ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سلطنت عثمانیہ کس نے توڑی؟ انہوں نے توڑی۔ مغلیہ حکومت کس نے توڑی؟ انہوں نے توڑی۔ یہاں سے چوریاں کر کے کون گئے ہیں جی؟ آج بھی ملکہ برطانیہ کے ماتھے پہ، اب تو خیر اس کا لڑکا آ گیا ہے، اس کے ماتھے پہ جو دو تاج ہیں، وہ اس کے تاج میں جو موتی ہیں، دو ہیرے ہیں، وہ مسلمانوں کی چوری کیے ہوئے ہیں۔ ایک اندلس سے چوری کیا تھا انہوں نے، ایک یہاں سے چوری کیا تھا انہوں نے۔ وہ تو چور ہیں، ان کی وڈیری ملکہ خود چور نہیں ہے، ہمارے چوری کیے ہوئے ہیرے ماتھے پہ لگا کے مسلمانوں کو پیغام دے رہی ہے، اوے بشرمو کیا کیے تم نے؟ اور تم اسی کو دیکھ کے واہ واہ کر رہے ہو، کیا ملکہ ہے؟ وہ ملکہ نہیں ہے، وہ تو چور نہیں ہے بھائی، ہمارا چوری کیے ہوئے اس نے۔ تو مسلمانوں پر تو لازم تھا کہ اس کے جناب تاج سے کھینچ کے واپس لا کے مسلمانوں کو دیتے، مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرواتے، اوپر سے دیکھ کے رالے ٹپ کر کہتے جی وہ تو بڑے سچے ہیں، مسلمان ہی جھوٹے ہیں، مسلمان ہی سارے خائن ہیں۔ میں نے کہا پتہ ہے تمہیں مسلمان خائن کیوں ہے؟ قانون خائن بناتا ہے ان کو، اور قانون کس کا چل رہا ہے؟ انگریز کا چل رہا ہے، مسلمان کا ہے ہی نہیں۔ یہاں چلے آج قرآن، میں کہتا ہوں دوسرے دن جناب یہاں پہ امن نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ امیر عبد الرحمن رحمہ اللہ افغانستان کے حاکم گزرے ہیں، مسلمان حاکم تھے، انگریز آئے جو بڑی بڑی بائیں شائیں کرنے لگے، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، یہاں آؤ اپنی قیمتی سے قیمتی شے سونا اپنا چوک میں رکھ کے چلے جاؤ، 3 سال کے بعد واپس آؤ، وہاں نہ پڑھاؤ میں حکومت چھوڑ دوں گا، داد لگا وہاں نہ پڑھاؤ حکومت چھوڑ دوں گا۔ 3 سال پورے گلی میں پڑا رہے۔ میں نے کہا چور کون بناتا ہے؟ آپ بناتے ہیں، قانون بناتا ہے چور۔ ہاں جی، جب قانون جو ہے ایک کو پکڑ کے ٹانگ دے گا، دوسرے کو پکڑ کے جناب کچھ لے دے گا، اس کو چھوڑ دے گا۔ جب حکومت بڑے بڑے ڈاکو چور جو ہیں وہ قانون خود تیار کرے، پھر آگے کیا کس سے انصاف کی امید کی جا سکتی ہے؟ بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو ہے نا نزلہ سارا قانون انگریز کا چلا کے، اور اس کے بعد جو نقصان ظاہر ہو اور اس نقصان کو اسلام کے کھاتے میں ڈال دینا، میں کہتا ہوں اس سے بڑا بھی لعنتی بندہ کوئی نہیں۔ پھر کہتے ہیں مسلمان جھوٹے ہیں، مسلمان خیانت کرتے ہیں۔ ایک ذلیل نے جناب کیا کیا، 2 سڑکیں بنائیں، ایک سڑک ٹوٹی ہوئی، ایک سڑک سیدھی ہے۔ ٹوٹی ہوئی سڑک پر لکھا کہ یہ جناب حاجی حنیف نے بنائی ہے، اور دوسری سڑک جو ٹوٹی ہوئی تھی وہ جناب کسی انگریز کا نام لکھا ہوا تھا، یہ اس نے بنائی ہے۔ اس نے کہا دیکھیں یہ کافر ہے اس لیے صحیح بنائی ہے، یہ مسلمان ہے اس لیے اس نے غلط بنائی۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ مسلمان ہے اس لیے اس نے اس طرح خراب بنائی ہے، اس لیے اس نے یہاں کرپشن کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مطلب اس کے کہنے کا یہ ہے ذلیل کا کہ یہ اسلام دین ہی ہے جو اس کو اس کام پہ مجبور کر رہا ہے۔ بتائیں، اسلام نے اس کو مجبور کیا ہے، تمہارے قانون نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ ہاں جی، جب مجرم پکڑا جاتا ہے، جرم مجرم کو سزا نہیں ہوگی تو پھر یہی حال ہوگا۔
وگرنہ اسلام کا حسن دیکھنا ہے نا، اسلام کا انتظام دیکھنا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ کو دیکھ لیں، سارے قاضی فارغ بیٹھے رہتے تھے، کوئی مقدمہ ہی نہیں آتا تھا۔ آج تمہارے ججوں کے ہاں بھائی جی لاکھوں کی تعداد میں کیس پڑے ہوئے ہیں، سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ بتائیں، رات دن سن بھی رہے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہو رہا ہے، روزانہ کے ہزاروں کی تعداد میں جناب یہاں پہ کیس دائر ہو رہے ہیں۔ تو پھر نزلہ اسلام پہ تو نہ پھینکو نا، اسلام تو ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے جو ان ذلیلوں کی طرف سے کی جاتی ہے، اور وہ بھی اسلام پر۔ یہ دبے لفظوں میں اسلام پہ حملہ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ جیسے عموماً کہتے ہیں وہ جی یہاں پہ 80% سارے حاجی ہیں اور سارے کے سارے ٹھگ ہیں۔ یہ بندہ پوچھے حج پہ گیا تھا حاجی، مکہ مکرمہ میں اس کو ٹھگی کا طریقہ سکھایا گیا ہے، مدینہ منورہ میں اس کو ٹھگی کی تعلیم دی گئی ہے، تو پھر حج پر الزام کیوں؟ کیا حج کرنے کی وجہ سے وہ چور ہو گئے؟ حج کرنے کی وجہ سے وہ ڈاکو ہو گئے؟ یا تم نے جو نظام تعلیم پڑھایا ہے اس بچے میں، جب بچہ تھا اس میں حرص اور ہوس اتنی ڈالی ہے کہ اس کو جناب خدا رسول کا خوف ہی تم نے نہیں دیا، تو وہ حرص اور ہوس کو پوری کرنے کے لیے وہ 16 سال تمہارے سکول میں پڑھا ہے، 16 سال تمہارے سکول میں پڑھا ہے، وہ 5 دن کے لیے حج پہ چلا گیا ہے، تمہیں سارا الزام حج پہ لگا دیا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا تمہارا؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ 16 سال تو تمہارے ماسٹر پروفیسر کی صحبت میں رہا ہے نا وہ بچہ، پوچھو تو تم سے جانا چاہیے تم نے کیا تربیت کی ہے بچے کی۔ اس کو آپ نے حلال اور حرام کا فرق ہی نہیں سکھایا، اس کو حلال حرام میں تمیز ہی نہیں سکھائی کہ جناب حلال و حرام ہو جو بھی ہو آنا چاہیے، بس یہ تم نے سکھایا ہے، یہ حرص ہوس تم نے پیدا کی ہے بچے میں، حرص ہوس پیدا کرنے والے تم ہو، اور الزام لگاؤ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ پر۔ کعبۃ اللہ میں کہیں سکھایا جاتا ہے چوری ٹھگی کرو؟ بتائیں، صفا مروہ سعی کرتے ہو کہیں سکھایا جاتا ہو، کہیں بتایا جاتا ہو؟ کہیں نہیں بتایا جاتا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کا خوف سکھایا جاتا ہے، مومنوں کو مومن کے حقوق سکھائے جاتے ہیں، مومن کو وہاں تو کافروں کے بھی حقوق سکھائے جاتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ کافر کو بھی تنگ نہیں کر سکتا، مومن کافر کا بھی مال نہیں لوٹ سکتا۔ میرے آقا کے سامنے میں کوئی مسلمان کسی ذمی کا مال لوٹ لے، قیامت والے دن حضور فرماتے میں اس عیسائی کے ساتھ، اس نصرانی کے ساتھ، اس یہودی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اس کا حق دلوانے کے لیے۔ اپنے مسلمان سے حضور فرماتے ہیں میں حق دلواؤں گا اسے۔ بتائیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایک آج یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ذلیل ہیں جی، ہر ایک الزام جو ہے وہ گھوم پھر کے اسلام پہ ہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، میں کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، میں کہ میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، روشنی پر ہوں، روشن دلائل پر ہوں، ہدایت پر ہوں، تو میں کہ وآتانی رحمۃ من عندی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مجھے رحمت بھی عطا فرمائی ہے، فعمیت علیکم، پھر تمہارا کیا ہو کہ تم پر اندھا پن مسلط کر دیا گیا ہے، تم اندھے ہو گئے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ وہ دیکھو تو صحیح، تمہاری نگاہ جو ہے میرے گھر پر ہے، تمہاری نگاہ جو ہے میرے پاس بیٹھنے والے لوگوں پر ہے، جبکہ میری نگاہ رب کی طرف سے ملنے والی ہدایت اور رحمت پر ہے۔ تمہاری طرف سے تمہارے لیے بڑی یہ چیز ہے، کیونکہ دنیا دار ہو نا، میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں اور رسول ہوں، میں اس نگاہ سے دیکھوں گا جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو میرے نزدیک پوری دنیا میں نہ جائیداد بڑی ہے، نہ حکومت بڑی ہے، نہ کوئی اور شے بڑی ہے، میرے نزدیک سب سے بڑی کوئی شے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت بڑی ہے۔ اگر کیا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، میں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، میں کہ ایک تم ہو کہ اندھے بنے ہوئے ہو، تمہیں میرے دلائل دکھائی نہیں دیتے، میرا حق پر قائم ہونا تمہیں دکھائی نہیں دیتا، میرا روشنی حقیقت میں ہے ہی وہی جو اللہ کی طرف سے آئے، جو کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہاں انگریز کی تعلیم کو نئی روشنی کہتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی تعلیم کو نئی روشنی کہنا اور دین کی تعلیم کو پرانی روشنی کہنا یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے میں جو دین میں لے کر آیا ہوں میں قیامت تک کے لیے، میں اس کا دن بھی دن ہے، اس کی رات بھی دن ہے، کہیں پہ اندھیرا ہے ہی کوئی نہیں، چمکتا ہوا ہے، روشن ہے، یہ اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں کہ تمہیں میری طرف آنے والی رحمت دکھائی نہ دے، تمہیں ہدایت دکھائی نہ دے اور تم پر اندھا پن مسلط ہو جائے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اوے تم جو ہو تم مجھے ناپسند کرتے ہو، میری طرف آنے والی ہدایت کو ناپسند کرتے ہو، اور کیا میں وہ ہدایت تمہیں چپکا دوں گا؟ انلزمکموہا، میں وہ چپکا سکتا ہوں تمہارے ساتھ وہ ہدایت جبکہ تم ناپسند کر رہے ہو مجھے؟ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مجھے ناپسند کرو اور میں ہدایت تمہیں چپکا دوں۔
یہ بہت بڑی بات کی ہے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے کہ داعی جو ہے نا دعوت دینے والا، ہاں جی، جب تک اس کے سامعین اس کے ساتھ قلبی عقیدت نہیں رکھیں گے تب تک اس کی طرف سے بیان ہونے والی ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ پکی بات ہے. آج کیا وجہ ہے؟ سچی بات ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام میں تم کو میرے ساتھ نفرت ہے اور میں تمہیں ہدایت دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ نفرت رکھ کے ہدایت نہیں پا سکتے تم. تمہارے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم میرے لیے تم جو کراہت رکھتے ہو، اپنے دل میں کرہ رکھتے ہو، وہ کرہ کو ختم کرو، اس نفرت کو ختم کرو. وہ ختم ہوگی تو ہدایت پا سکتے ہو، وگرنہ تم نفرت اپنے دل میں رکھو میں ہدایت چپکا دوں تمہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی. انلزم الزام چپکانے کو کہتے ہیں، کسی شے کو چمٹا دینا کسی کے ساتھ. ملازم کسی کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں نوکر کے لفظ بولا جاتا ہے، بلکہ نہ، ملازم وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے آقا کے ساتھ چپٹا رہے ہر وقت. یہ بہت بڑی بات کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے. فرمایا کہ میرے ساتھ نفرت رکھتے ہوئے ہدایت پا جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں اکثر یہ مضمون تو آج اس طرح میری توجہ گئی، ورنہ میں یہ بات پہلے بھی کرتا تھا. وہ بات یہ تھی، میں یہ کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت سے دور کرنا چاہتا ہے نا، اس کے دل میں پھر عالم کی نفرت ڈال دیتا ہے. عالم کی نفرت دل میں آئی، بندہ ہدایت سے دور ہو گیا، قرآن سننے سے دور ہو گیا، دین سننے سے دور ہو گیا. استاد سے، عالم سے باغی ہوا بندہ، قرآن سے دور ہو گیا، اپنی طرف سے فن خواہ بنا پھرتا ہے، ہم نہیں سنتے جی. اب اس دلیل کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دور کر دیا ہے، اللہ نے تجھے اپنے قرآن سے، اپنی ہدایت سے محروم کر دیا ہے. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ. تو یہ چیز جو ہے نا، یہی انگریز نے سازش کی کہ ان کو مولویوں سے بدزن کر دیا جائے، علماء کی نفرت ان کے دل میں ڈالو. یہ قرآن ہے بھائی، قرآن واضح کہہ رہا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا میں ہدایت تمہیں چپکا دوں جبکہ تم کرف کر رہے ہو میرے معاملے میں، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہو میرے ساتھ، تم بھاگو مجھ سے اور میں تمہیں ہدایت دیتا رہوں. ایسے تو نہیں ہو سکتا کبھی. اس کا مطلب یہ ہے انگریز نے اور قادیانیوں نے دونوں کی سازش رہی ہے. انگریز کو بھی خطرہ تھا عوام علماء کے پیچھے ہوگی تو علماء جو ہیں وہ تو ہم پہ چڑھ دوڑیں گے. علماء ہی سمجھنے والے ہیں یہود و نصارہ کے فتنوں کو، باقی تو سارے پیر آپ کو پتہ ہے ویسے گگلو ہیں. علماء جو پیروں میں علماء ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو جاہل پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کے نزدیک اس دین کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ عرس منانا ہے اپنے دادے کا، بس چھٹی، اس کے علاوہ کوئی شے ہے ہی نہیں ان کے دین میں. تو انگریز کو یہی خطرہ لاحق ہوا کہ یہی لوگ جو ہیں جب تک علماء کے ساتھ عوام کی وابستگی ہے تب تک میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور قادیانی نے بھی یہی سمجھا کہ جب تک عوام جو ہے اپنے علماء کے ساتھ وابستہ ہے تو علماء ان کے عقیدے کو بچاتے رہیں گے، ہماری تبلیغ کارگر نہیں ہوگی. اگر ہم اپنی تبلیغ کو کارگر بنانا چاہتے ہیں تو پھر عوام کا جو تعلق علماء کے ساتھ ہے اس کو ختم کر دیجیے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہی کہ انہوں نے یہ آیت مبارکہ بڑی واضح طور پہ فرما رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا انلزمکموہا، میں تمہیں ہدایت چپکا دوں، وانتم لہا کارہون، جب کہ تم ناپسند کر رہے ہو، تم ہدایت کو ناپسند کر رہے ہو، میں ہدایت لے کر آیا ہوں مجھے ناپسند کر رہے ہو. میں ایسا تو نہیں ہو سکتا. تم ہدایت کی طرف ناپسندیدگی کا اظہار کرو، مجھے تم جھوٹا کہو اور میں تمہیں ہدایت چپکا دوں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کم از کم تمہارے دل میں تڑپ ہونا بھی ضروری ہے. یہ بزرگوں کا ایک مقول ہے، طلبگار اپنی طلب سے پاتا ہے. جتنی طلب سچی ہوگی اتنا اس کا مقصود ملنا آسان ہو جائے گا. بس بات ہی ختم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.